ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب تھا جو بادشاہ کا بڑا معتقد اور بڑا منہ چڑھا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک جید عالم دین حضرت علی بن حسین بن واقد جو ایک جید عالم دین تھے، ان سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا بتائیں کہ علم طب کو بھی کیا تمہارے قرآن نے بیان کیا ہے؟ چونکہ اس وقت تو علم طب کا بڑا عروج تھا، تو اس نے یہ سوچ کر سوال کیا کہ یہ کہتے قرآن میں سب ہے، اور آج کے دور میں علم طب اتنے عروج پر ہے اور قرآن تو اس زمانے کی کتاب ہے، تو بھلا قرآن میں یہ علموں کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس خیال سے حضرت علی ابن حسین ابن واقد سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے قرآن میں کیا علم طب کو بھی بیان کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے قرآن میں صرف آدھی آیت میں پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے۔ وہ حیران ہوئے، کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ واقعی اس میں علم طب موجود ہے، اس لیے کہ ہر بیماری کی شروعات پیٹ سے ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے، دوسرا غذا کے لیے، اور تیسرا خالی چھوڑ دو۔ اگر اس طریقے سے کوئی کھانا کھائے تو اسے کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی کسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس نے اس آیت اور اس حدیث پاک کو سن کر بےحد متاثر ہوا اور کہا کہ تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب نے تو جعلی نوس کے لیے کوئی کچھ چھوڑا ہی نہیں، کوئی علم ان کے لیے چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ سمیٹ کر اس طرح بیان کیا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ آپ دیکھیں اس آیت پاک کے اندر غور کریں کہ کھاؤ اور پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ اور پھر علی ابن حسین بن واقد نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کا مادہ یہ تمام امراض کی کوٹھی ہے، یہیں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، اور اگر اسی کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو وہی چیز فراہم کی جائے جو اس کا عادی ہے تو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہو سکتا۔ وہ نصرانی طبیب سن کر بڑا حیران ہوا اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک سے بڑا متاثر ہوا، اور واقعی وہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ بہت ہی فصاحت کے ساتھ قرآن کریم میں علم طب کو بیان کیا ہے۔